سے کسی مرد کے باپ نہیں ولیکن رسول اللہ، لیکن آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ آج تک امت مسلمہ کا اٹل اور جمہور فیصلہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم میں سے کسی مردوں کے باپ نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بیٹے بھی تھے، تو اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہوگا؟ ابا احد من رجالکم کا کیا مطلب ہے پھر؟ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد پاک تھی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تھی، لیکن بچپن ہی کے اندر ان کا وصال ہو چکا ہے۔ ابا احد من رجالکم کا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی جوان مردوں کے حقیقی باپ نہیں۔ یہاں پر جو نفی ہے وہ ابوت حقیقیہ کی نفی ہے کہ جوان مردوں کے حقیقی باپ نہیں، ورنہ روحانی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت کے جو ہے وہ باپ کی حیثیت رکھتے ہیں، شفقت کے اندر، محبت کے اندر، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ادب اور احترام کے اندر جو ہے وہ ایک باپ سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ جوان مردوں کے باپ نہیں، اور اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جوان ہوتی اور ان کو نبوت نہ ملتی تو کل قیامت والے دن وہ انبیاء علیہم السلام جو خود بھی نبی تھے اور ان کی اولادیں بھی آگے نبی تھیں، تو ایک جز کے اعتبار سے انہوں نے قیامت والے دن حضور سے افضل ہونا تھا، چونکہ حضور علیہ السلام افضل الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، امام الانبیاء ہیں۔ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد پاک جو ہے ان کا بچپن ہی کے اندر جو ہے وہ وصال ہوا۔ پھر کئی لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں، تو قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں اور وہ بھی تشریف لائیں گے، تو پھر حضور آخری نبی کیسے ہوئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو وہ ایک نبی کی حیثیت سے نہیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت جو ہے اس کی تبلیغ فرمائیں گے، شراب کو حرام قرار دیں گے اور خنزیر کو کھانا حرام قرار دیں گے، اسی طرح دجال کے ساتھ جو ہے وہ لڑیں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی وہ تبلیغ کریں گے اور امتی کی حیثیت سے جو ہے وہ تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہے جو آپ سے پہلے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ سے پہلے انبیاء میں سے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اب میں ایک بڑی اہم ترین بات کرنے لگا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں اور وہ اپنی کتابوں کے اندر بھی لکھتے ہیں اور انہوں نے عقیدہ بھی یہ بنایا اور ان کا یہ نظریہ بھی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ مہر لگانے والے، تو اللہ کے نبی جس کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں نقل کفر نباشے وہ نبی بن جاتا ہے۔ اسی لیے قادیان کا جو دجال تھا مرزا غلام احمد قادیانی، اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ تو اس مسئلے کو ذرا سمجھیں، خاتم جو ہے خاتم، اگر بالفرض اس کا معنی جو ہے ایک اس کا ہوتا ہے لغوی کسی چیز کا معنی اور ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا شرعی معنی، جہاں پر شرعی معنی مراد لیا جا سکتا ہو، شرعی معنی کو چھوڑ کر لغوی معنی مراد لیں گے تو بعض اوقات انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم ارکان خمسہ کو لے لیتے ہیں، نماز جو ہے صلاۃ عربی کے اندر کہتے ہیں، صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا کرنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ مخصوص افعال کے ساتھ مخصوص اوقات میں اللہ کی عبادت کرنا۔ اب کوئی بندہ صرف دعا مانگ لے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ سیکنا،
وہ آگ کے اوپر ہاتھ سینک لے اور کہے کہ میں نے اقیم الصلاۃ اللہ کے حکم کے اوپر عمل کر لیا، تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے لغوی معنی پر عمل کر لیا، اب کہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، شرعی معنی پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اور شرعی معنی کو منکر ہو جائیں، تو وہ ایک رکن کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صوم ہے روزہ، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ صوم کا معنی ہوتا ہے الامساک، رکے رہنا، اور شرعی معنی اس کا یہ ہے کہ فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شہوات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ تو اگر کوئی بندہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے کھانے پینے سے رک جائے اور لغوی معنی پر عمل کر لے، اور وہ کہے گا مجھے شرعی معنی کی ضرورت نہیں ہے، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اللہ کے حکم پر عمل کر لیا ہے، اور روزے کا انکار کرتا چلا جائے، تو وہ بندہ ایک رکن کا انکار کرنے کی وجہ سے کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے بڑھانا، اور شرعی معنی یہ ہوتا ہے کہ مخصوص مال کے اوپر سال گزرنے کے بعد جب بندہ صاحب نصاب ہو جائے تو اس کی جو ہے اللہ کی راہ کے اندر کسی کو جو ہے وہ مالک بنانا، کسی فقیر کو مالک بنانا۔ لیکن اگر کوئی بندہ شرعی معنی چھوڑ کر لغوی معنی پر عمل کرے اور تھوڑا سا اپنا مال بڑھا لے، اور وہ کہے کہ میں نے شریعت کا زکوٰۃ والے مسئلے پر عمل کر لیا ہے، اب مجھے جو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اس زکوٰۃ کا منکر ہو جائے، تو اسے کہا جائے گا اس نے شریعت کے ایک مسئلے کا انکار کیا، اب یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے۔ آخری بات، زکوٰۃ کے بعد ہے حج۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، اور شرعی معنی یہ ہے کہ مخصوص ایام کے اندر مخصوص مقامات کے اندر جا کر مخصوص افعال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔ اس کے مہینے بھی مخصوص ہیں، وقت بھی مخصوص ہے، جگہ بھی مخصوص ہے، اور حج کے ارکان بھی جو ہے وہ مخصوص ہے۔ اب یہ ہے اس کا شرعی معنی۔ اگر کوئی بندہ لغوی معنی پر عمل کر کے تھوڑی دیر ارادہ کر کے کہیں پر چلا جائے اور کہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم حج کے اوپر عمل کر لیا ہے، اب مجھے وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں، حج کی ضرورت نہیں، جس طرح کہ یہ لوگ کہتے تھے، تو اب وہ بندہ اسلام کا ایک اور رکن کا انکار کرنے کی وجہ سے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ختم نبوت کی طرف۔ ختم نبوت میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، کئیوں نے اپنا عقیدہ یہ بنا لیا کہ ختم کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، ٹھیک ہے، اور ختم کا معنی جو وہ آخری نبی نہیں ہے، تو ختم کا معنی ہے مہر لگانا، لہذا حضور علیہ السلام جس کے اوپر مہر لگائے وہ نبی بن جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ شرعی معنی جو فقہاء نے، محدثین نے، علماء نے، قرآن نے اور حدیث نے اور احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے نا، وہ اس کا شرعی معنی یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک جو ہے آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ لا نبی بعدی، لا لائے نفی جنس ہے، اور نبی جو ہے وہ نکرہ ہے، اور عربی کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب نکرہ جو ہے وہ تحت النفی داخل ہوں، یعنی نکرہ کے اوپر نفی جو ہے وہ آ جائے تو اس میں عمومیت کی نفی ہوتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک جو ہے نہ کوئی شرعی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد قیامت تک جو ہے وہ کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعد نبیہ لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی بنتے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، انت منی بمنزلۃ ہارون بموسیٰ، کہ اے علی المرتضیٰ تمہارا میرے ساتھ ایسے ایک تعلق ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا، وہ ان کے بھائی تھے، تم میرے بھائی ہو، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ قد انقطعت الرسالۃ والنبوۃ لا نبی بعدی ولا رسول بعدی، رسالت بھی ختم ہو چکی ہے، نبوت بھی اب ختم ہو چکی ہے، اب نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس عقیدے کے اوپر پختگی عطا فرمائے۔ الصلاۃ